بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندریا نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکائے کھانے تخت پر چن دیے گئے۔ دونوں نئی دلہنوں کے کھانے کی خوب تعریف ہوئی۔ جب تیسرا دسترخوان کھلا تو خوشبو سے سارا دالان مہک گیا۔ کھانے میں اس قدر خوبصورت اور رنگین تھے کہ سب کی نظریں ان پر جم گئی، اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنایا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا جو بندریا تھی۔ ملکہ اور بادشاہ کو ایک بار پھر سب دلہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کو دل چاہا۔ اس بار چھوٹا شہزادہ رو پڑا۔ کھانے اور رومال تک تو بات ٹھیک تھی، مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے جائے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر شہزادے نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ چھوٹی بہو نے تسلی دی اور کہا شرط یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی۔ بہت حسین لڑکی تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ منجلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا۔ اس کے گورے سفید پیروں میں پازیب جگمگائی، اور جب اس نے چادر الٹی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینہ کی صورت، اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشاں چمک رہی تھی، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور چیرا بدن، وہ ایک پھولوں کی ڈالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہویں ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔ سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچا۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بندرے کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور مشعل سے اس کو آگ لگا دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت بے چینی ہوئی اور وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلسنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے سارے جسم میں آگ بھرنے لگی، وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل میں پہنچی وہ کافی جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بھی بری طرح جل چکی تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلائے گئے، سب نے علاج کی کوشش کی مگر جلن کسی طور کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے مگر اس کا جلن کم نہ کر سکے۔ شہزادہ بہت شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کیے جا رہے تھے مگر جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلانے پر بے حد شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ شہزادے نے دھیان سے سنا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بندریا نہیں تھی، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی ہے، مگر اس نے کیا غلطی کی تھی؟ اس کو بندریا بنا دیا۔ دوسری چڑیا نے پوچھا پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، وہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ شہزادی کم عمری اور ناسمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے، اسی پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگایا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر دنیا والے مہنگی دوائیاں تو خرید لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادہ نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پیڑ کے پھل چن کر محل میں واپس آ گیا اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگایا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ وہی دن میں وہ اچھی ہو گئی مگر بہت خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اس کی میسری کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا،
شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لی، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دیں اور کہا کہ اگر وہ چاہتے تو پرستان چلے، وہ وہیں زندگی بسر کرے، وہ وہیں زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا وہ یہیں اس ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس کی اس بات پر بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا اور راجا رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کے دلہن ہنسی خوشی زندگی بسر گزارنے لگے۔